نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل، آیت نمبر 38 تا 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، اقسموا قسم کھائی، باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی جہد ایمانہم، اپنی قسم میں بڑی کوشش کی، لا یبعث، نہیں اٹھائے گا، اللہ من یموت، اسے جو مر جاتا ہے اس سے اللہ نہیں اٹھائے گا، یہ انہوں نے قسم کھائی۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اس پر یا اس کے ذمہ پر، حقا ولکن، سچا اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، حالانکہ یہ اس کا سچا وعدہ ہے، مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ لیبین، تاکہ وہ صاف بتا دے، لہم، ان کو، الذی یختلفون فیہ، وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے، کاذبین تھے، جھوٹے تھے۔ انما، صرف، قولنا، ہمارا کہنا، ہمارا قول، لشیء، کسی چیز کو، اذا اردنا ہو، جب ہم ارادہ کریں اس کا، ان نقول، یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں، لہو کن فیکون، ہم کہیں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، ہاجروا، ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، ضرور ہم جگہ دیں گے انہیں، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھی جگہ ان کو دیں گے جنہوں نے ہجرت کی، ولا اجر الآخرہ اکبر، اور ضرور آخرت کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، بڑا ثواب ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ اس کے ذمہ پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، دوران گفتگو اس نے اس طرف اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر اس مشرک نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟
اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا، یقیناً اٹھائے گا، اور یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں واضح کر کے بتا دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا انکار غلط تھا۔ انما، صرف، یعنی جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں ہو جا، کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر مقدور چیز کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے، تو مرنے کے بعد اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت میں تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، کسی طرح لوگ جانتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض لوگ حبشہ چلے گئے، بعض لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی، مدح فرمائی، اور ان کے اجر کو بہت بڑا قرار دیا۔ جو بھی دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اور خصوصاً جس کو وہاں سے تنگ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر اس وجہ سے ستایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اسے نکالا جاتا ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور جب وہاں سے نکلنے لگے، آخری نگاہ جب مکے پہ ڈالی، فرمایا میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جائے پیدائش سی، مکے سے حضور کو بڑی محبت تھی، لیکن مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا، کفار نے بہت تنگ کیا تھا، بہت ستایا تھا، ہجرت کی۔ تو جن صحابہ نے ہجرت کی حضور کے ساتھ، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہم ان کو اچھی جگہ دیں گے، اور اچھی جگہ پھر مدینہ منورہ اچھی جگہ دی، اللہ کو جو پسند تھی۔ یعنی مکہ وہ شہر تھا جو حضور کو بہت پیارا تھا، پسند تھا، اور مدینہ وہ شہر ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پیارا تھا، پسند ہے۔ تو اس سائے سے معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام بڑی فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور دوسرا یوں کہ ان کے لیے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی اللہ نے خود دے دی۔ انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا۔ قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، اور ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے فضائل ظاہر ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوانا چاہیں گے تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے، کیا آپ سے حساب کتاب لے لیا گیا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم سے کون سا حساب ہے، ہم سے حساب کیسا لینا، کس چیز کا حساب ہم سے لیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اور 40 سال باقی لوگوں سے 40 سال پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی لوگوں کا حساب کتاب جاری ہوگا، یہ 40 سال تک وہاں قیلولہ کریں گے، آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے۔ قیلولہ کرنا ویسے سنت ہے، دن کو تھوڑا سا آرام کرنا، جنہوں نے خاص کر راتوں کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے یا رات کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اور ویسے بھی صحت کے لیے قیلولہ، نیپی جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ اس کے بہت زیادہ صحت کے حوالے سے بھی بہت فائدے ہیں، اور رات کی عبادت میں بھی یہ بڑا معاون مددگار ہے۔ اگر اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے تو ہمارا بہت ساری جو زندگی کی روٹین ہے وہ سیٹ ہو جائے، جو ذہنی ڈسٹربنس ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی اور باقی معاملات ہیں، عبادت ڈسٹرب ہے، فجر میں آپ نہیں کھلتی، تہجد نصیب نہیں ہے، تو اگر تھوڑا سا آرام دن کو کر لیا جائے، عصر سے پہلے یا ظہر کے بعد اس طرح کی تھوڑی سی روٹین بن جائے، اگر جن سے ممکن ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو جنت میں یہ قیلولہ کریں گے، آرام کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھے جب سورج طلوع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فقراء مہاجرین، جن کے صدقے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے، ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہتی ہے، یعنی پوری نہیں ہوتی، اور حاجت مندی میں فوت ہو جاتا ہے، وہ زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہجرت صرف اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ایسے ہی جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں کوئی شفٹ ہوا۔ صحیح بخاری میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال نیت سے ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس کی جانب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اس نیک عمل کو کرنے والا اس کی فضیلت پانے سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اب وہ اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے۔ نیت درست نہ ہوئی تو ہم چاہے جتنا خرچہ کر لیں، جتنی محنت کر لیں، جتنی ٹکرے مار لیں، سب بیکار جائے گا۔ اگر نیت درست نہیں ہے، نیت غلط ہے، تو ہو سکتا ہے ریاکاری کی تباہ کاری میں پڑھ کے جہنم میں چلے جائیں، اور نیت درست ہے۔ اب وہ کسی بھی معاملے میں ہم دیکھ لیں، کوئی کسی سیاسی عہدے پہ آتا ہے، کسی اور معاملے میں آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اب کس نیت سے کر رہا ہے تو خود غور کر لینا چاہیے، اور کون ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا ہمدرد ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اپنے ساتھ مخلص ہونے کا دیکھیں کہ وہ اپنے سے مخلص مراد اگر خود نماز تک نہیں پڑھتا اور ہمیں کہتا ہے میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بڑا ویلفیئر کرنے والا ہوں، یہ ہوں۔ اب جو اپنا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال طور پہ کہتے ہیں کہ جس اولاد کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ بنایا تو بھول جائیں کہ وہ آپ کی فرما بردار بنے گی۔ تو جو اولاد اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں ہے، ہم اس سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہماری فرما بردار ہوگی۔ تو جو اولاد سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو جو ہے ہی باہر کا بندہ جس سے نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی اور سلسلہ ہے، تو وہ اگر ہمارے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار کرے کہ میں آپ کی بھلائی چاہنے والا، میں آپ کے ساتھ یہ کرنے والا، جو اپنا نہیں ہے ہمارا کیا؟ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو نماز نہ پڑھنے والا، گناہ کرنے والا، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو جو اپنے سے ظلم کر رہا ہے، خود کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے مراد مدینہ منورہ کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہوئی، جس میں فرمایا گیا حسنا، ہم ان کو اس سے اچھی جگہ دیں گے۔ صحیح مسلم میں سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔
اور مدینے کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ بنوں گا۔ اس لیے مدینے میں اللہ کرے ہم سب کی حاضری ہو، اور وہاں پہ کوئی بھی تکلیف آئے نا اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ مدینے کی تکلیف ہے، یہ مدینے کا زخم ہے، مدینے کا کانٹا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو کانٹا چبھا نا پاؤں میں، انہوں نے کہا کہ اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میرے دل میں اتر، دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو پاؤں میں کیوں چبھا ہے، دل میں اتر، دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو ارے سر کا موقع ہو جانے والے، وہاں تو سر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو مدینے میں کانٹا چبھ جائے، تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو وہاں کی بیماری پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ کسی کو زخم لگ گیا وہاں کچھ، اس نے یہ شعر لکھا، جب اس کا ساتھ والوں نے کہا اس کا علاج کرا لے، اس کو سی لے، ٹانکے لگوا لے، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ تو مدینے کی کیا بات ہے۔ مدینہ جب اللہ پاک تعریف فرما رہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا حسنا، یہ سب سے اچھی جگہ ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو اس اچھی جگہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اور اس میں مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ جس کو چاہا در پہ بلایا پیارے مدنی آقا نے۔ تو وہاں یہ نہیں کہ میرے پاس تو بھی اسباب نہیں ہے، میرے تو پاسپورٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ابھی دعا نہیں کرتے کیونکہ ابھی حالات نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، معاملات ذرا سیٹ نہیں ہے۔ جب سیٹ ہو جائیں گے پھر دعا کریں گے۔ بھائی اس میں یہ معاملات نہیں چلتے، جب حضور بلاتے ہیں نا خود ہی سارا کچھ انتظام ہو جاتا ہے۔ سارے انتظامات چاہے پاسپورٹ کے ہوں، پیسے کے ہوں، وہ چاہیں تو بغیر پاسپورٹ کے، بغیر جہاز کے بھی بلا لیتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت اپنے کمرے سے بریلی سے مدینہ چلے جاتے تھے، ہر جمعرات کو جاتے تھے، تو وہ چاہیں تو جب چاہیں بلا لیں، ہر مہینے بلا لیں۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ مجھے ایسے ملے جن کی کوئی 80 سال کے قریب عمر تھی، تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہر مہینے مدینے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنی بار زندگی میں آئے ہیں؟ بچوں نے بتایا ہر مہینے، سالوں کی بات تو دور کے سال میں ایک بار، ہر مہینے مدینے آ کر بلا لیں۔ تو ایسے سے عاشق موجود ہیں دنیا میں جن کو حضور بلاتے ہی رہتے ہیں، تو اللہ کرے ہم سب کی بھی حاضری ہو جائے۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچی ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کرتے۔ کیونکہ جب اجر کے بارے میں بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میں جو فلاں کام کر رہا ہوں اس کا یہ اجر ہے تو وہ کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب صبح یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اشراق چاش تک بیٹھیں گے، پڑھیں گے اشراق چاش تو ہمیں یہ ثواب ملے گا، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ایک تو وہ ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ تکلیفیں، بیٹھنا، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، یہ تکلیف بھول جاتی ہے۔ پھر جب اشراق کے فضائل، چاشت کے فضائل کہ اللہ اس کے وہ روزی کو کفایت کر جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے چاشت پڑھنے سے، پھر جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو جاتا ہے ایک ایک جوڑ کا، تو اسی طرح اور بھی اشراق و چاشت کے فضائل ہیں۔ اور پھر صبح بیٹھنے کے فضائل، پھر اس صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی ہے صبح کے اوقات کے لیے، برکت کی دعا فرمائی ہے، تو اس میں برکت ہے۔ پھر یہ ایک اچھا وقت ہے پیارا، پہ جنت میں بھی ایسا ہی موسم ہوگا، جیسے صبح صبح کا پیارا سا موسم ہوتا ہے نا، اسی طرح جنت میں ہمیشہ ایسا ہی موسم رہے گا۔ تو جو صبح نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں، وہ انجوائے نہیں کر سکتے، ان کی صحت بھی اس طرح نہیں ہوتی، ان کا دماغ بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح صبح جاگنے والوں کو ہوتا ہے۔ جلدی سو جانا، جلدی اٹھنا، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ہماری کاش یہ زندگی کی روٹین بن جائے تو پھر ہمارے سارے اسکیجول سیٹ ہوگا۔ اگر ہم جلدی سونے، جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اسی طرح اپنے بچوں کی بھی یہی عادت بنائیں، انشاءاللہ وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی تنگ دست اور نہیں ہو۔ کیونکہ صبح رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، اور اس تقسیم کے ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نمازیں مس کر دیتے ہیں، کئی سورج نکلتا ہے پھر اٹھتے ہیں۔ ہاں جب آفس جانا تو اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اپنا کاروبار پہ جانا ہے، دکانداری کرنی ہے، دیگر معاملات کرنے ہیں، اس کے لیے اٹھ جائیں گے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ تو اللہ پاک
سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔